السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 21، یعنی فصل نمبر 5 کا اگلا اقتباس ہدایت۔ آئیے سب سے پہلے ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْهَيُولَ لَيْسَتْ عِلَّةً لِلصُّورَةِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْجُودَةً بِالْفِعْلِ قبل وجود الصورة لما مر، والعلة الفاعلية للشيء يجب أن تكون موجودة قبله، والصورة أيضا ليست علة للهيولة لأن الصورة إنما يجب وجودها مع الشكل أو بالشكل، والشكل لا يوجد قبل الهيولة، فلو كانت الصورة علة لوجود الهيولة لكانت متقدمة على الهيولة، هذا خلف، فإذا وجود كل منهما عن سبب منفصل، وليست الهيولة غنية عن الصورة من كل الوجوه، لما بينا أنها لا تقوم بالفعل بدون الصورة، وليست الصورة أيضا غنية عن الهيولة من كل الوجوه، لما بينا أنها لا توجد بدون الشكل المفتقر إلى الهيولة، فالهيولة تفتقر إلى الصورة في بقائها، والصورة مفتقرة إلى الهيولة في تشكلها۔ پیارے بچوں، آپ نے کتاب کی عبارت سنی، آپ لوگ بھی پہلے سے عبارت دیکھ کر آتے ہوں گے نا؟ جی، عبارت ضرور دیکھ کر آیا کریں۔ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کہ صاحب کتاب آج کے اس سبق میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب کتاب نے کیا فرمایا؟ ہدایہ۔ کیا کہا؟ ہدایت بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر عنوان رکھا ہے ہدایت۔ صاحب کتاب کا اس کتاب میں طریقہ یہ ہے، ان کی اپنی عادت یہ ہے کہ جب کہیں پر کوئی اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ازالے کے لیے جب عنوان باندھتے ہیں، عنوان پیش کرتے ہیں، تو اس کو ہدایت سے لکھتے ہیں، ہدایت لکھتے ہیں اسے۔ گویا کہ صاحب کتاب کے نزدیک اشتباہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور اس کا ازالہ ہدایت ہے۔ تو یہاں پر بھی صاحب کتاب کی ماقبل کی گفتگو پر ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اس اشتباہ کا جواب اور ازالہ کرنے کے لیے مصنف نے عنوان ہدایت کا باندھا اور فرمایا ہدایت۔ ہدایت۔ اشتباہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ اشتباہ سنیے، اس کے بعد مصنف نے اس کا ازالہ کیسے کیا ہے، پھر ازالہ سنتے ہیں۔ اشتباہ یہ ہوتا ہے، ما قبل کی فصل میں یہ بیان کیا کہ ہیولہ صورت سے مجرد ہو کر نہیں پایا جاتا، صورت ہیولہ سے مجرد ہو کر نہیں پائی جاتی، یعنی ہیولہ اور صورت کے درمیان تلازم بیان کیا مصنف نے۔ اور دو چیزوں کے درمیان تلازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے لیے علت ہو اور دوسرا اس کا معلول ہو، یا دونوں کسی شے آخر کے معلول ہوں، کوئی شے آخر دونوں کے لیے علت ہو۔ تلازم کا مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب مصنف نے جب ہیولہ اور صورت کے درمیان تلازم بیان کیا، تو تلازم بیان کرنے کے بعد مصنف کی عبارت سے کہیں پر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آیا صورت ہیولہ کے لیے علت ہے یا ہیولہ صورت کے لیے علت ہے، یا دونوں
کسی امر آخر کے، شے آخر کے معلول ہیں، کوئی شے آخر ان دونوں کے لیے علت ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ اشتباہ ہوتا ہے۔ اس اشتباہ کا ازالہ کرنے کے لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر عنوان باندھا ہدایت، یعنی اس کا ازالہ کر رہے ہیں۔ ازالے کا خلاصہ یہ ہے، مصنف نے اپنی اس کتاب میں یہ بیان کیا کہ دیکھیے حیولہ اور صورت دونوں ایک دوسرے سے مجرد ہو کر نہیں پائے جاتے، دونوں کے درمیان تلازم ہے، لیکن تلازم ہونے کے بعد نہ حیولہ صورت کے لیے علت ہے، نہ صورت حیولہ کے لیے علت ہے، بلکہ صورت اور حیولہ دونوں میں سے ہر ایک شے آخر کسی سبب منفصل کے معلول ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ بات سمجھ میں آئی کہ صاحب کتاب نے کیا کہا؟ نہ صورت حیولہ کے لیے علت ہے، نہ حیولہ صورت کے لیے علت ہے، ایک دوسرے کے لیے علت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں معلول ہیں کسی شے آخر کے۔ تو جو اشتباہ ہو رہا تھا اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اب آپ کو سننا یہ ہے کہ حیولہ صورت کے لیے علت کیوں نہیں ہو سکتا اور صورت حیولہ کے لیے علت کیوں نہیں ہو سکتی، یہ بات دلیل سے سننا ہے۔ اس کے لیے صاحب کتاب کی عبارت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی دلیل کو مصنف کی عبارت سے سمجھتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا وَعْلَمْ، اے طالب علم تم جان لو، ان الحیولہ لیست علتا للصورہ، حیولہ صورت کے لیے علت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے حیولہ صورت کے لیے علت؟ دلیل، وجہ کیا ہے؟ بیان فرماتے ہیں لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورہ، کیونکہ حیولہ صورت کے وجود سے پہلے بالفعل موجود نہیں ہوتا۔ لما مرہ، کیونکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ حیولہ صورت سے مجرد ہو کر نہیں پایا جاتا، تو جب صورت پائی جائے گی تبھی حیولہ پایا جائے گا، حیولہ صورت سے پہلے نہیں پایا جاتا۔ اس کی دلیل اس سے پہلے فصل میں گزر چکی ہے، آپ وہاں پر غور سے دیکھیے، اسی لیے مصنف نے کہا لما مرہ۔ تو یہ بات پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے کہ حیولہ صورت سے پہلے موجود بالفعل نہیں ہوتا، صورت سے مجرد ہو کر نہیں پایا جاتا۔ اگر حیولہ کو علت بنا دیں صورت کے لیے تو پیارے بچوں ہر ایک علت اپنے معلول سے مقدم ہوتی ہے، اس کا وجود پہلے ہوتا ہے، کیونکہ علت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کا وجود فی نفس ہی ہو اور پھر وہ دوسرے کو وجود بخشے، دوسرے کے وجود میں مؤثر ہو۔ تو جس کا وجود فی نفس ہی پہلے سے وجود پہلے سے فی نفس ہی ہو، بالفعل جو موجود ہو پہلے سے، اسی کا نام علت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حیولہ صورت سے مجرد ہو کر نہیں پایا جا سکتا، پہلے سے اس کا وجود بالفعل ہوتا نہیں ہے، تو حیولہ صورت کے لیے علت ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ علت فاعلیہ کا وجود معلول سے پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور حیولہ کا وجود پہلے سے نہیں ہوتا ہے، صورت سے پہلے، صورت سے مجرد ہو کر وہ پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر حیولہ کو علت بنا دیا جائے صورت کے لیے تو یہ بات یقینی طور پر ماننا پڑے گی کہ حیولہ جب علت ہے تو وہ صورت سے پہلے ضرور ہوگا، کیونکہ علت کا وجود فی نفس ہی معلول سے پہلے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے مصنف نے فرمایا کہ حیولہ صورت کے لیے علت نہیں ہے، لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورة لما مر، کیونکہ حیولہ صورت کے وجود سے پہلے بالفعل موجود نہیں ہوتا، جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ وَلِعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةِ لِلشَّيْءِ، اسی شے کی علت فاعلیہ یجب، اس کے لیے واجب ہے، ان تکون موجودۃ قبلہ، کہ وہ اس شے یعنی معلول سے پہلے موجود ہو۔
تو حیولہ صورت کے لیے علت نہیں ہو سکتا، وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالصُّورَةُ أَيْضًا لَيْسَتْ عِلَّةً لِلْحَیولہ، اور صورت بھی حیولہ کے لیے علت نہیں ہے۔ صورت حیولہ کے لیے علت کیوں نہیں ہے پیارے بچوں؟ اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو صورت ہوتی ہے وہ یا تو شکل کے ساتھ حاصل ہوتی ہے یا شکل کے ذریعے۔ جب کسی چیز میں احاطہ حدود کی بنا پر ہیئت حاصل ہوتی ہے، الہیئۃ الحاصلۃ بإحاطۃ حد او حدود، ایک حد یا چند حدوں کے گھیرنے سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اسی ہیئت کا نام کیا ہوتا ہے؟ شکل۔ اور صورت وہ شکل کے ذریعے سے یا تو پائی جاتی ہے، موجود ہوتی ہے، یا شکل کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ تو صورت کا وجود کب ہوتا ہے پیارے بچوں؟ شکل کے ساتھ۔ اور شکل یہ حیولہ سے پہلے نہیں پائی جاتی۔ جب حیولہ کسی جسم کے کسی صورت کے ساتھ مقترن ہوتا ہے تبھی اسے صورت کو شکل حاصل ہوتی ہے۔ تو تشکل یہ حیولہ کے تابع ہے، حیولہ کے بعد پایا جاتا ہے، اور صورت شکل کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اگر صورت کو حیولہ کے لیے علت بنا دیا گیا تو علت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقدم ہوگی۔ تو جب صورت حیولہ کی علت ہوگی تو وہ حیولہ سے پہلے پائی جائے گی۔ جب حیولہ سے پہلے پائی جائے گی تو حیولہ کے شکل حیولہ کے تابع ہے، تو شکل سے بھی پہلے پائی جائے گی، اور شکل سے پہلے صورت پالی گئی تو لازم آئے گا کہ صورت جو کہ شکل کے ساتھ پائی جاتی تھی یا شکل کے ذریعے پائی جاتی تھی وہ شکل سے پہلے پالی گئی۔ یہ خلاف مفروض ہے، یہ باطل ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ خلاف مفروض لازم اس لیے آیا کہ ہم نے صورت کو حیولہ کے لیے علت بنا دیا، لہذا صورت کو حیولہ کے لیے علت بنانا بھی باطل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی پیارے بچوں؟ تو مصنف فرماتے ہیں لیست علتاً، یہ صورت بھی حیولہ کے لیے علت نہیں ہے، لأن صورت انما یجب وجودها مع الشکل، کیونکہ صورت کا وجود شکل کے ساتھ یا شکل کے ذریعے واجب ہے۔ والشکل لا یوجد قبل الحیولہ، اور شکل حیولہ سے پہلے نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ توابع حیولہ سے ہے۔ فلو کانت الصورہ علتا لوجود الحیولہ، تو اگر صورت حیولہ کے وجود کے لیے علت ہوتی لکانت متقدمۃ علی الحیولہ، تو ضرور وہ حیولہ پر مقدم ہوتی ہے، اور جب حیولہ پر مقدم ہوتی تو شکل پر بھی مقدم ہوتی، جبکہ شکل توابع حیولہ سے ہے، وہ تو حیولہ کے بعد میں پائی جاتی ہے۔ تو شکل سے صورت پائی جاتی ہے، اگر صورت حیولہ کے لیے علت ہوتی تو حیولہ پر مقدم ہوتی، اور وہ شکل سے پائی جاتی ہے تو شکل بھی حیولہ پر مقدم ہو جاتی، جبکہ شکل تو حیولہ کے توابع سے اور تابع مطبوع کے بعد ہی پایا جاتا ہے۔ ھذا خلف، یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ نہ حیولہ صورت کے لیے علت ہے، نہ صورت حیولہ کے لیے علت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ تو ہم نے بتایا تیسری شق بچی کیا، کہ پھر یہ دونوں معلول ہوں کسی شے آخر کے، اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں فَإِذًا وُجُودُ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَنْ سَبَبٍ مُنْفَصِلٍ، تب اب ان دونوں میں سے ہر ایک کا وجود کسی سبب منفصل سے ہوگا۔ دونوں میں سے ہر ایک کا وجود، دونوں میں سے ہر ایک کی علت فاعلیہ کوئی شے آخر ہوگی، کوئی سبب منفصل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہ حیولہ اور صورت جسمیہ دونوں معلول ہیں کسی تیسری چیز کے، کسی تیسری علت کے، جو اجسام اور ان کے لواحق سے بالکل جدا ہے۔ وہی تیسری شے ان دونوں کے وجود کا فیضان اس طور پر کرتی ہے کہ حیولہ کو ماہیت صورت جسمیہ سے تقوم بخشتا ہے،
اور علی سبیل تعقیب صورت جسمیہ کے افراد میں اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور صورت خاصہ کے وجود کا فیضان حیولہ میں کرتا ہے، تو صورت جسمیہ کو حیولہ کی وجہ سے تشخص ملتا ہے۔ اس طرح حیولہ کا تحصل اور بقا صورت جسمیہ کی طرح جہت سے ہوئی، اور صورت جسمیہ کا تشخص اور تشکل حیولہ کی جہت سے ہے۔ تو حیولہ اور صورت جسمیہ کے درمیان افتقار اور احتیاج کا علاقہ ہے کہ نہ تو حیولہ صورت جسمیہ سے بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ ہی صورت جسمیہ حیولہ سے بے نیاز ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں دور بھی لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ دور اس لیے لازم نہیں آئے گا کیونکہ حیولہ صورت کا جو محتاج ہے اس کے احتیاج کی جہت کچھ اور ہے، اور صورت جو حیولہ کی محتاج ہے اس کے احتیاج کی جہت کچھ اور ہے۔ دور تو تب لازم آتا دونوں جبکہ دونوں کی احتیاج کی جہت ایک ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو مصنف فرماتے ہیں فَإِذًا وُجُودُ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَنْ سَبَبٍ مُنْفَصِلٍ، تب تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے وجود ایک ایسے سبب سے ہوگا جو سبب منفصل ہو، جو اجسام اور ان کے لواحق سے بالکل جدا ہو۔ وَلَيْسَتِ الْحَيُّولَ غَنِيَّةً عَنِ الصُّورَةِ، تو حیولہ صورت سے بھی بے نیاز نہیں ہے من کل الوجوہ، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا لما بینا، کیونکہ ہم نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ حیولہ صورت سے بے نیاز نہیں ہے، اس سے جدا ہو کر نہیں پایا جا سکتا۔ کیا بیان کر دیا؟ کہ انہا لا تقوم بالفعل بدون صورہ، کہ حیولہ بالفعل قائم نہیں ہوتا ہے بغیر صورت کے۔ ولیست الصورہ ایضا غنیۃ عن الحیولہ، اور صورت بھی حیولہ سے من کل الوجوہ بے نیاز نہیں ہے۔ لما بینا انہا لا توجد بدون الشکل، کیونکہ ہم نے یہ بات بتا دی ہے کہ صورت بغیر شکل کے نہیں پائی جاتی۔ تو صورت بھی حیولہ سے من کل الوجوہ بے نیاز نہیں ہے۔ لما بینا، کیونکہ ہم نے یہ بات بتا دی انہا لا توجد بدون شکل المفتقر الی الحیولہ، کیونکہ صورت اس شکل کے بغیر نہیں پائی جاتی جو شکل حیولہ کی محتاج ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو شکل حیولہ کے تابع ہوتی ہے۔ فالحیولہ تفتقر الی الصورہ فی بقائها، تو حیولہ صورت کا محتاج ہے اپنی بقا اور اپنے تحفظ میں۔ والصورہ مفتقرۃ الی الحیولہ فی تشکلها، اور صورت محتاج ہے حیولہ کی اپنے تشکل میں۔ تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن جہت احتیاج دونوں کی الگ الگ ہے، اس لیے دور لازم نہیں آئے گا۔ سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نہ حیولہ صورت کے لیے علت ہے، نہ صورت حیولہ کے لیے علت ہے۔ دونوں کی دلیلیں گزر چکی، بلکہ یہ دونوں معلول ہیں کسی سبب منفصل کے، اور وہی سبب منفصل ان دونوں کے لیے علت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، سبق کو دھیان سے سن کر